میں نہیں کہتا اللہ کے نبی پیغمبر آمنہ کے رخت جگر وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں۔ صاحب فتاوی رحیمیہ نے یہ حدیث اپنی کتاب میں اپنے فتاوی میں تحریر کیا ہے، اور مکاشفۃ القلوب میں بھی اس حدیث کو درج کیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، نبی کا پیغام سنو، الصادق والامین کی بات سنو، دل کے کانوں سے سنو اور دل کے نہا کھانے میں سے اتر جانے دو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں، آمنہ کے رخت جگر وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں میری امت کے لوگ مجھے نبی کہنے والے، پیغمبر ماننے والے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، قرآن کو سینے سے لگانے والے، اپنی پیشانیوں کو مسجد میں جھکانے والے، ہاں مجھے کہنے کی اجازت دو تو میں کہا، چہروں پر داڑیاں سجانے والے اور سروں پر پگڑیاں ٹوپیاں رکھنے والے، اپنے آپ کو مسلمانی زمرے میں شامل کرنے والے، علماء سے دور بھاگیں گے، اہل اللہ سے دور بھاگیں گے، فقہاء سے دور بھاگیں گے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں، سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک زمانہ آئے گا لوگ علماء کو ذلیل کریں گے، ایک زمانہ آئے گا لوگ علماء کی برائی چوپالوں پر کریں گے، ٹیک ٹالوں پر کریں گے، چوراہوں پر کریں گے، اور حد تو یہ ہے مساجد میں بیٹھ کر کے کریں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب یہ زمانہ آ جائے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ میرا ایمان تو یہ ہے کہ مخلوق کی ساری سچائیاں اگر ایک پلے میں رکھی جائیں اور اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دوسرے پلے میں رکھی جائے تو وہی پلڑا جھکے گا جس میں آمنہ کے رخت جگر کی سچائی رکھی ہوئی ہے، پیغمبر کا صدق رکھا ہوا ہے۔ ایسے الصادق والامین نے اعلان کیا، جب یہ حالات دیکھو کہ لوگ علماء سے نفرت کر رہے ہیں، علماء کی برائیاں کر رہے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ، پیغمبر کا واسطہ، آمنہ کے رخت جگر وجہ تخلیق کائنات کا واسطہ، آج بتاؤ کون سا ہوٹل ایسا ہے جہاں علماء کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ کون سا چوراہا ایسا ہے جہاں علماء پر فکرے نہیں کسے جاتے؟ کبھی کے جھنڈے کو لے کر کے اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی مدارس کو لے کر کے اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ علماء کا کام یہی ہے، مدرسہ کھولا اور بک اٹھائی اور چل دیے جھنڈا مانگنے کو۔ سنو مسلمانوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، علن اعلان کہتا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہتا ہوں، اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ حالات آ جائیں کہ لوگ علماء سے نفرت کرنے لگے، علماء سے دور
لگے، علماء سے حسد جلن کینہ کپٹ رکھنے لگے، تو پھر اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی گرفت کا انتظار کرنا، اور اللہ تین بلائیں، تین مصیبتیں، تین پریشانیاں، تین عذاب امت پر نازل کرے گا۔ پہلا عذاب یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا یرفع البرکۃ من کسبہم، اللہ ان کی کمائیوں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ 10 کمائیں گے، گھر کا خرچ پورا نہیں ہوگا، مہنگائی سر چڑھ کر کے بولے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، خرچ پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے، پیغمبر نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پہلا عذاب یہ نازل کرے گا، یرفع البرکۃ من کسبہم، اللہ ان کی کمائیوں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ کہے سالی ہوگی، آمدنی کم ہوگی اور خرچ زیادہ ہوگا، امت پریشان ہو جائے گی۔ مسلمانوں آج کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے کاروبار نہیں چلتا، کوئی کہتا ہے آمدنی نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے خرچ پورے نہیں ہوتے، کوئی کہتا ہے فیکٹری بند ہو گئی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کمائی میں برکت چاہتے ہو، آمدنی میں اضافہ چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، علماء کے سینے سے لگو، علماء کے قریب ہو جاؤ، علماء سے محبت کرو، علماء سے انسیت اور تعلق پیدا کرو، اللہ تمہاری کمائیوں میں برکتیں پیدا کرے گا۔ اور دوسرا عذاب جانتے ہو کیا فرمایا اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا دوسرا عذاب اللہ یہ نازل کرے گا، یسلط اللہ تعالی علیہم سلطانا ظالما، اللہ ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دے گا، جو ان کی عزت کی دھجیاں اڑائے گا، انہیں نیست و نابود کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے خون کو بہائے گا، ان کی جان، ان کی املاک کا سودا کرے گا۔ اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم مخالف یہ ہے اگر جان کی حفاظت چاہتے ہو، مال کی حفاظت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، علماء کی عقیدت کو اپنے دل کے اندر محفوظ کرو، علماء سے محبت کرو۔ اگر آپ اجازت دے تو میں آگے چل کر کے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومت کرنے والے سنیں، ہاں ہاں کرسیوں پر بیٹھنے والے سنیں، حکومت کی بات ڈور سنبھالنے والے سنیں، میڈیا جہاں تک ہو سکتا ہے میرے یہ جملے پہنچائے، تو کہتا ہوں نبی کی صداقت کو، نبی کی عظمت کو، پیغمبر کی بلندی کو، ہاں ہاں آپ کے فرمان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو ملک میں امن ہو، اگر چاہتے ہو ملک کے رہنے والوں کی حفاظت ہو، اگر چاہتے ہو ملک ترقی کرے، ہم تمہیں نسخہ کیمیا دیتے ہیں، علماء کی جوتیاں سیدھی کرو، علماء کی بات پر لبیک کہو، علماء کے کہے کو زندگی میں داخل کرو، ان کی جانب آنکھ میلی مت دیکھو، یہ ملک نہیں
بلکہ سارا عالم ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اور آگے چلو، تیسری بات اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر علماء سے نفرت کی، علماء کی عقیدت کو پیر کی ٹھوکر پر رکھا اور علماء سے نفرت کی، تو سنو اللہ تیسرا عذاب یہ نازل کرے گا جو انتہائی سخت ہے۔ مسلمانوں، اگر یہ ذہن میں محفوظ نہ رکھا مجھے دکھ ہوگا، اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی اسے سننے کے بعد، تو میں سمجھوں گا ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرا عذاب اللہ یہ نازل کرے گا، یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، کہ وہ دنیا سے بغیر ایمان کے جائے گا، ایمان اس کا سلب ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم بیان کرتا ہوں، علماء کی توحید، طلباء کی توحید، دین کی توحید انسان کو دائرہ ایمان سے نکالنے کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امت علماء سے بھاگنے لگے، علماء سے نفرت کرنے لگے، علماء کو برا سمجھنے لگے، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر بادشاہ ظلم کرے گا، پھر کمائیوں سے برکت اڑ جائے گی اور پھر سینوں سے ایمان نکل جائے گا، انسان بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ ہے مسلمانوں، کیا ہم نہیں دیکھتے کہ آج سب سے زیادہ مظلوم اور کمزور جماعت اگر کوئی سمجھی جاتی ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے؟ اور آگے چل کر کے کہتا ہوں، سنو، اگر آج سب سے زیادہ ذمہ دار انسانیت کی خیر خواہ، انسانیت کی ہمدرد، ملک کی ہمدرد، ہاں عالم کی ہمدرد اگر کوئی جماعت ہے تو کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، شواہد کی بنیاد پر کہتا ہوں، قربانیوں کی بنیاد پر کہتا ہوں، وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ اللہ نے جماعت کو پیدا کر کے، اس جماعت کا وجود بخش کر کے انسانیت پر نہیں بلکہ سارے عالم پر احسان عظیم کیا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں بہتے جا رہے ہیں؟ علماء سے نفرت کرنے پر ہم اترتے ہیں تو پھر نہ معلوم کیسے کیسے جملے کستے ہیں۔ اپنی زندگی کا واقعہ بتاتا ہوں، سنو، ہلدوانی کی سرزمین ہے، میں چندے کے لیے گیا، میں نے چند احباب سے درخواست کی، ان میں سے ایک نے کہا، مولویوں تمہیں کچھ اور کام بھی ہے، چندے کے علاوہ کچھ اور نہیں سنتا ہے مسلمانوں۔ میں نے کہا ذرا توجہ سے سننا، یہ چندہ نبی کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ کیا غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ نہیں کیا تھا؟ کیا ابو بکر سارا مال نہیں لائے تھے؟ کیا عمر آدھا مال نہیں لائے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہیں لیا تھا؟ کہنے لگا، حضور آج تک مجھے یہ بات کسی نے نہیں سمجھائی، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ علماء چندہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی تنخواہیں مل سکے، ان کی زندگی کے ٹھاٹ باٹ ہو سکے۔ نہیں مسلمانوں، ہمیں اللہ
کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہمیں اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ اس لیے ہم قوم کی گالیاں بھی کھاتے ہیں اور قوم سے چندہ کر کے قوم کو بہترین مٹیریل حافظ قرآن کی شکل میں، قاری قرآن کی شکل میں، علماء اور مفتیان کرام کی شکل میں دیتے ہیں۔ مسلمانوں، ان کی عزت و رفعت کو پہچانو۔ یہ علماء کیا ہیں، ان مدارس کی حیثیت کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، اگر طالب علم کی نیت اچھی ہو، نبی کے مہمان کی نیت پہ اخلاص ہو، مدرسے میں پڑھنے والا نیت کو صحیح رکھے، تو اس دھرتی پر سے بہتر اور افضل کوئی شخص نہیں ہے۔ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں اس جگہ، ایک حدیث بیان کرتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی عام بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، لیکن جب عالم سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے گھر نہیں بناتا، بلکہ جنت میں اس کے لیے اس کے نام سے شہر آباد کرتا ہے۔ مسلمانوں، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی قدر و منزلت کیا ہے، اور یہ کس بلندی کے مالک ہیں۔ ہم نے تو صرف یہ سوچا کہ انہوں نے گاڑیاں رکھ لی ہیں، انہوں نے دھندا بنا لیا ہے، یہ مدارس چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے مسلمانوں، ذرا توجہ کرو۔ اگر یہ مدارس سے دینیاں نہ ہوتے اور علماء یہ محنت نہ کرتے تو آج ہندوستان کے اندر تمہارے ہمارے سروں پر ٹوپیاں نظر نہ آتی اور داڑیاں ہمارے چہروں پر دکھائی نہ دیتی۔ ہے مسلمانوں، ایک اچھی اور سچی بات کہنے جا رہا ہوں۔ مورخ اسلام تحریر کرتا ہے، دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں، سنو۔ اندلس کی سرزمین ہے جسے آج اسپین کہتے ہیں، 800 سال تک مسلمانوں کی وہاں حکومت رہی ہے۔ مدارس بے تحاشا، مساجد بے تحاشا، بڑی بڑی مسجدیں، دنیا کی مشہور مسجد جسے مسجد قرطبہ کہتے ہیں، وہ بھی اندلس اور اسپین کے اندر ہے۔ آج اس میں تالا لگا ہوا ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی مسجد میں جا نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں علماء وہاں لاتا تھا، کتابیں وہاں لاتا تھا، قرآن کے حفاظ وہاں لاتا تھا، مدارس وہاں لاتا تھا۔ آخر یہ منظر کیسے بدل گیا؟ جہاں ڈالیاں، ٹوپیاں، کرتے، پجامے دین کے حافظ، نبی کے وارث ملتے تھے، سڑکوں پر، چوراہوں پر، ہر جگہ علماء دکھائی دیتے ہیں، آج وہاں کوئی عالم نہیں دکھائی دیتا۔ ہے مسلمانوں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے سفر نامے میں تحریر کرتے ہیں، جب میں اسپین گیا میں شفتر رہ گیا، میں پریشان رہ گیا کہ یہی وہ اندلس کی سرزمین ہے، یہی وہ اسپین کی زمین ہے جہاں علماء تھے، جہاں حفاظ تھے، جہاں مسجدیں تھیں، جہاں مدارس تھے۔ آج وہاں کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ میں نہیں کہتا، مفتی اعظم کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، چیف جسٹس کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، اللہ کے ولی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، اندلس کی سرزمین پر گھومنے والے کہتے ہیں۔ میں نے اسپین کو دیکھا، اسے دیکھ کر کے یہ اندازہ کرنا بھی مشکل تھا کہ یہاں کبھی مسلمان آباد تھے۔ سنو، آگے
फरमाते हैं हम नमाज पढ़ना चाहते थे, हमें उसी अंदलुस की सरजमीन पर कोई किबले का रुख बताने वाला मिल न सका। लोग हमें ताज्जुब से नमाज पढ़ते हुए देख रहे थे जैसा हम कोई नया काम कर रहे हों। है अंदलुस की तारीख पर बोलूंगा तो लंबा वक्त दरकार है, बस यूं समझो कि अंदलुस कभी इस्लाम का कहवारा था, कुरान का कहवारा था, इल्मे दीन की यूनिवर्सिटी था, लेकिन आज सब कुछ वहां से गायब हो गया। जानते हो इसकी वजह क्या है? अंग्रेज ने जब देखा अंदलुस में उलमा की तूती बोल रही है, उलमा नबी के वारिस अंदलुस की सरजमीन पर कुरान की खिदमत कर रहे हैं, नबी की अहदीस की तबलीग और इशाअत कर रहे हैं, अंग्रेज के पेट में दर्द हुआ। अंग्रेज अंदलुस पहुंचा, वहां उस वक्त जो जिम्मेदार था उससे कहा कि हम तुम्हारे मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हैं, हम इसे सोने की चिड़िया बनाएंगे, हम इसे तरक्की पर ले जाएंगे, हम यहाँ के लोगों की हिफाजत करेंगे, अंदलुस के रहने वालों की जान की माल की हिफाजत करेंगे। है मुसलमानों, वहां का बादशाह जो उस वक्त था वो नाकिबत अंदेज था, उसने हामी भर ली और कहा ठीक है, चाबियां ली और अंग्रेज के हवाले कर दी और कहा मेरी शर्तें हैं। अंग्रेज ने कहा शर्तें क्या हैं? कहा मसाजिद को नहीं छेड़ोगे, कहा नहीं छेड़ेंगे, कहा मदारिस पर उंगली नहीं उठाओगे, कहा नहीं उठाएंगे, कहा उलमा को औलिया अल्लाह को। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, कहने लगे कि हम कोई छेड़छाड़ तुम्हारे दीनी शायर से, इस्लामी शायर से नहीं करेंगे। चाबियां दे दी गई। है मुसलमानों, अंग्रेज काबिज हो गया, मसाजिदें बंद कर दी गई, मदारिस बंद कर दिए गए, उलमा को खत्म कर दिया गया। यही जान अंग्रेज ने आपके हिंदुस्तान में चलनी चाहिए। अंग्रेज से मदारिस को खत्म करने के लिए दिल्ली शहर के 1000 मदारिस पर बिल्डोजर चला दिया गया, लेकिन आप जानते हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी कोशिश के बावजूद आखिर आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान और ईमान वाले, टोपी कुर्ते वाले, दाढ़ी पजामे वाले क्यों बाकी हैं? इन मदारिस से दीनिया की देन है। अगर जो है 1867 में हिंदुस्तान की सरजमीन पर दारुल देवबंद की बुनियाद न रखी जाती और मदारिस की बुनियाद अमल में ना आती, आज हिंदुस्तान में भी ईमान का खात्मा हो गया होता। जाहिरी असबाब कहते हैं, अंग्रेजों की चालाकी, मक्कारी, अय्यारी कहती है कि वो हिंदुस्तान को स्पेन बनाना चाहते थे, अंदलुस बनाना चाहते थे, लेकिन नाकाम हो गए इसलिए कि मदारिस दीनिया का हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाल फैला दिया गया। मैं अपने मौक़िफ़ पर दलाइल रखता हूँ, यूं ही कोई बात नहीं कहता। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू अपने एक सफरनामे में तहरीर करते हैं कि मैं बगदाद की सरजमीन पर गया, वहाँ एक आलिमे दीन से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा अगर जान की कुर्बानी देनी पड़े तो देना, माल की
قربانی دینی پڑے تو دینا، لیکن مدارس دینیہ کو اور مدارس دینیہ کی ترقی کو نقصان مت پہنچنے دینا۔ فرمایا میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عالم دین نے کہا انگریز اچھی طرح جانتا ہے جب تک ٹوٹے مدرسے میں ٹوٹی چٹائی پر نبی کا وارث بیٹھا ہے، عالم دین بیٹھا ہے، نبی کا دیوانہ بیٹھا ہے، ہم امت مسلمہ کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، امت مسلمہ کے دلوں سے ایمان کو خرد کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے انگریز چاہے گا مدارس دینیہ ختم کر دیے جائیں اور مدارس دینیہ میں رہنے والے علماء اور صلحاء کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن مسلمانوں آج کی مجلس میں طے کرو کہ اگر جان کی ضرورت پیش آئے گی تو جان دیں گے اور مال کی ضرورت پیش آئے گی تو مال دیں گے۔ مفتی عطا الرحمان صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں مختصر کرنا ہے، اس لیے 5 منٹ کا وقت آپ سے چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا۔ ہم سمجھتے ہیں مدارس کے طلبہ غریب محتاج مسکین ہے، ان پر خرچ کریں گے تو ملے گا کیا؟ ہے مسلمانوں سنو، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب نے ہرات کا ایک واقعہ تحریر کیا ہے، وہ واقعہ میں نے پڑھا، دل عرش عرش کر اٹھا اور دل نے پکار کر کے کہا اگر دامن میں دنیا میں کچھ نہ رہے مدارس کی خدمت باقی رہے، یقین جانیے ساری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہے۔ بیان کرتے ہیں متکلم اسلام کہ ہرات کا گورنر ہے، ہرات کی سرزمین پر مدرسہ چل رہا ہے، ہرات کا گورنر مدرسے میں آتا ہے اور مدرسے میں آ کر کے کہتا ہے محترم یہاں جتنے طلبہ ہیں سب کا ناشتہ میں لاؤں گا، کھانا میں لاؤں گا، ان کی ضروریات میں پوری کروں گا، آپ صرف ان کو پڑھائیں، ان کا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ استاد محترم نے کہا ٹھیک ہے، سلسلہ چلنے لگا، گورنر خود کھانا لاتا ہے، ہاں خود ناشتہ لاتا ہے اور خود ان کی خدمت کرنے مدرسے آتا ہے۔ کسی نے کہا آپ اپنے نوکر کو نہیں بھیجتے؟ گورنر کا جواب سنو، تم نے سمجھا ہی نہیں، یہ عام انسان کے نہیں نبی کے مہمان ہیں، جیسے نبی کا احترام ضروری ہے ایسے ہی ان کا احترام ضروری ہے۔ میں اپنی آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے ان کی خدمت کرنے خود مدرسے میں جاتا، آتا رہا معاملہ کھانے پینے کا، ناشتہ کا گورنر کی طرف سے۔ چند دن ہو گئے، ایک دن صبح بارش ہو گئی، گورنر ناشتہ لے کر کے دیر سے پہنچا۔ طلبہ کا مزاج ہوتا ہے آپس میں ہنسی مذاق کرنے کا، طلبہ آپس میں کرنے لگے یار اتنی دیر ہو گئی، ہمارا گورنر ہمارا بیر ناشتہ لے کر کے نہیں آیا اب تک۔ اتنے میں گورنر آ گیا، اس نے سن لیا کہ یہ تو مجھے بیل کر رہے ہیں، ناشتہ رکھا، استاد کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا حضور یہ پڑھاتے ہوئے نہیں، یہ ادب سکھاتے ہوئے نہیں، کتنی ذلت و رسوائی کی شرم کی بات ہے۔ استاد نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا ہوا یہ ہے میں ان کے لیے ناشتہ لاتا ہوں، کھانا لاتا ہوں اور یہ مجھے کو بیل کر رہے تھے، مجھے بہت برا لگا، آج سے نہ کھانا لاؤں گا نہ ناشتہ لاؤں گا، آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے، آپ جانو آپ کے طلبہ جانے۔ ہے مسلمانوں، ان علماء کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ استاد محترم نے تڑپ کر کے کہا
مہمان ہیں، وجہ تخلیق کائنات کے مہمان ہیں۔ عام انسانوں کے رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے، ان کے مہمانوں کا انتظام بھی اللہ کرتا ہے۔ یہ تو اس کے محبوب کے مہمان ہے۔ اللہ تم سے یہ خدمت نہیں لینا چاہتا، اللہ کسی اور کو متعین منتخب کر دے گا۔ گورنر چلا گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھنا، ایک ایک جملہ دل کے نہاد خانوں میں اتر جانا چاہیے اور تبدیلی آنی چاہیے اور مزاج بدلنا چاہیے۔ گورنر کہتا ہے میں رات کو سو گیا، میں نے رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں خواب کے اندر دیکھا میدان محشر بپا ہے، اللہ نے میزان عدل قائم کر رکھا ہے، انصاف کی ترازو لگا رکھی ہے، بندوں کے اعمال تولے جا رہے ہیں، بندوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہیں۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہی طلبا جن کے کھانے کا میں انتظام کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں لائے گئے، اللہ کے سامنے لائے گئے۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ آپ کے محبوب کے مہمان ہیں، مدرسے کے طلبا ہیں۔ اللہ نے کہا، خالق ارض و سماوات نے کہا، قہار و جبار نے کہا، الرحمن الرحیم نے کہا لے جاؤ انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے انہیں لے کر کے چلنے لگے، وہ آپس میں بات کرنے لگے، ابے ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہمارا بیل کہاں ہے؟ گورنر کہاں ہے جو ہمارے کھانے کا انتظام کرتا تھا؟ ایک طالب علم نے کہا اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا ہے، وہ اپنے حساب و کتاب میں لگا ہے، اس کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہے۔ اللہ جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ سارے طلباء نے فرشتوں سے یک زبان ہو کر کے کہا اللہ سے کہو، خالق ارض و سماوات سے کہو، الرحمن الرحیم سے کہو، ہم نے اس کا کھانا کھایا ہے، اس نے ہماری خدمت کی ہے، اپنی گاڑی بہترین کمائی ہم پر خرچ کی ہے، ہماری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہم جنت میں جائیں اور وہ حساب و کتاب میں لگا رہے۔ اللہ سے کہو ہم درخواست کرتے ہیں، ہم دامن پھیلا کر کے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے وزیر کو، گورنر کو، خدمت کرنے والوں کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ گورنر کہتا ہے اتنا میں نے دیکھا آنکھ کھل گئی، پسینے میں شراب ہو، میدان محشر کا منظر آنکھوں کے سامنے۔ صبح ہوئی، میں مدرسے میں گیا، میں نے استاد سے کہا معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں نے ان کی اہمیت کو نہیں جانا، ان کی قدر و منزلت کو نہیں جانا، ان کی بلندی و رفعت کو نہیں جانا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں نادم و شرمندہ ہوں اپنی بات پر، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ کے سامنے عاجزانہ درخواست پیش کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ معافی تلافی ہو گئی تو کہا ذرا طلبا کو تو بلاؤ۔ بلایا گیا، سارا خواب سنایا اور سنا کر کے کہا استاد محترم سے ان طلبہ عزیز سے کہہ دو یہ مجھے چاہیں تو گدا کہہ لیں اور چاہیں تو بیل کہہ لیں، لیکن میدان محشر میں مجھے چھوڑ کر کے جنت میں نہ جائیں، میرے بغیر
جنت میں نہ جائیں، مجھے ان کا ہر جملہ برداشت ہے، گفتگو ہر طرح کی برداشت ہے، لیکن میں یہ تمنا کرتا ہوں، ان سے درخواست اور آرزو رکھتا ہوں کہ کل میدان محشر میں مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جائیں۔ اس لیے مسلمانوں، ان مدارس دینیہ کی، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر و منزلت کو سمجھو، اہمیت